من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروف کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے دو عالم دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، خمر کے معنی ہوتے ہیں شراب کے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر والانصاب، اور جوا سٹا، رجس، اور والازلام، اور بت کے معنی ہوتے ہیں مورتی کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور سٹا اور بت یعنی مورتی، رجس من عمل الشیطان، یہ سب چیزیں شیطان کی ہیں. شیطانی کام ہے، شیطان کا یہ عمل ہے. شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، سٹا کا کھیلنا، اور یعنی مورتی کو پوجنا، یہ سب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا کھیل. اس سے تم بچو، اور جو اس سے بچتا ہے لعلکم تہتدون، وہ ہدایت پر ہے. لعلکم تفلحون، وہ کامیابی کی طرف. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں شراب، جوا اور سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائے یہ سب شیطانی عمل ہے. اور جو یہ کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے.
اور جو اس سے دور رہتا ہے وہ ہدایت پر ہے اور کامیاب ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت ساری برائیاں شراب سے بھی، جوا سے بھی، نشے سے بھی، شرک و بت پرستی سے بھی جنم لیتی ہے۔ شراب وہ برائی ہے جس سے خود انسان برباد نہیں ہوتا بلکہ اپنے خاندان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے اس پیارے امتی کو شراب پلائی، شراب کے نشے میں نبی کا وہ پتہ پوچھ رہا تھا۔ جتنے بھی دشمنان عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ سب نبی کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ جب پتہ نہیں ملا تو اس کے قریبی، عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی کو شراب کے نشے میں دھت کیا اور شراب کے نشے میں ہی نبی کا اس سے پتہ پوچھ لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ اور وہ میرے جان کے دشمن ہے، اگر تم کوئی بھی بتا دے گا میرا قریبی، مجھ سے لگا ہوا، میرے قریب رہنے والا میرے دشمنوں کو میرا پتہ بتا دے گا تو میرے دشمن میرے جان کے دشمن ہیں۔ مگر دشمن بھی جو نبی کا دشمن ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شراب کے نشے میں غلطی کروائی جا سکتی ہے، اس لیے اس کو شراب کے نشے میں ملوث کیا، شراب کے نشے میں دھت کیا، اور اس پیارے سے عیسیٰ علیہ السلام کے اس قریبی سے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ پوچھ لیا۔ دشمنان عیسیٰ علیہ السلام، دشمن لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، گرفتار کیا، سولی پر جو چڑھانے کا واقعہ ہے وہ یہی، دشمنان عیسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائی، مگر قدرت خداوندی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دوسرا آدمی وہاں رکھ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اللہ نے اٹھا دیا۔ اب وہ جو دوسرا آدمی اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پر رکھ دیا، اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے سولی دی، سولی چڑھائی، موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی اور دوسرا تھا، وہ جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیے تو یہ سمجھے کہ ہم نے در حقیقت عیسیٰ کو ہی سولی پر چڑھایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پیارا امتی جو ایمان والا، وہ بھی شراب کے نشے میں عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیتا ہے۔ گویا اس واقعے سے معلوم چلا کہ شراب کے نشے میں آدمی اور انسان اپنے نبی کی بھی گستاخی کرتا ہے اور اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ شراب بہت بری لت، حلال و حرام کی تمیز شراب کے نشے میں نہیں ہوتی، حلال و حرام کی تمیز شراب کے نشے میں انسان نہیں کر پاتا، اور جائز و ناجائز کی بھی تمیز انسان شراب کے نشے میں نہیں کر پاتا۔
بہت بری لت ہے۔ شراب کے نشے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کی ایسی منحوسیت ہے کہ جب ایک شراب پینے والا، ایک شرابی جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، وہ شراب کی نحوست ہوگی، وہ ایمان کی دنیا سے نہیں جائے گا۔ قیامت میں اس کی سزا حدیثوں میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایک شرابی کو شراب کا جو عادی ہوتا ہے اور اسی عادت و مبتلا میں وہ اس دنیا سے بغیر توبہ کیے ہوئے اگر چلا جاتا ہے تو آخرت میں اس شرابی کو جہنمی عورتوں کے شرمگاہوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ یہ اس کی سزائیں، یہ خطرناک اور بلا بڑی بھیانک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہوں پہ اس کی حرمت کا بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں بالخصوص اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا سٹا، والانصاب، اور بت پرستی، والازلام، یہ سب کھیل ہیں، شیطانی کھیل ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب عمل شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ اس میں 3-4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ سب کھیل ہے اور یہ سب کھیل شیطانی کھیل ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے شراب بڑی منحوسیت ہے، اسی طرح سے جوا سٹا بھی بڑی منحوسیت والا کام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو جوا سٹا کھیلتا ہے اپنے ہاتھ کو اس ہاتھ سے رنگتا ہے، یعنی کھیلتا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو گویا وہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈالتا، اپنے ہاتھ کو ایسی ویسی جگہ نہیں ڈالتا، بلکہ خنزیر کے پر جانور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو رنگ لیتا ہے اس خون میں۔ یعنی تشبیہ اس سے دی گئی ہے، مثال اس سے دی گئی ہے کہ اپنے ہاتھ کو وہ ایک جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، جو جانور ہمارے لیے ناپاک ہے، اس جانور کے تعلق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک جوا اور سٹا کھیلنے والا اس جانور میں اپنے ہاتھ کو کے خون میں رنگ دیتا ہے، اور اس کی بھی بہت ساری برائیاں ہیں، اس سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک جوا اور سٹا کھیلنے والا کبھی خوشحال نہیں رہتا، کبھی چین و سکون کی نیند نہیں سوتا ہے، خود تو برباد ہوتا، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو اور دیگر لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان کی نحوست بڑی بھیانک ہے۔ لہذا ایسے سب جرموں سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جب اپنے گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا گویا بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو ان جرائم سے، ان کاموں سے توبہ کرنے کا حکم ہے کہ انہی چیزوں سے توبہ کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے توبہ کی، اور ایسی بھیانک سزا کو منظور کی، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا تھا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا، ایک جوان لڑکی ختم ہوئی،
اس کے کفن کو چوری کرنے کے لیے پہنچا، کفن کو گھسیٹا، شیطان نے بہکایا، اس کے ساتھ میں نے اپنا منہ کالا کیا، یا رسول اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ آخر اس جرم کو اپنے آپ کے جرم کو قبول کرنے کے لیے انہیں کس نے مجبور کیا؟ آج ہر انسان اپنے جرم کو چھپاتا ہے، مگر وہ ایک ایسی ذات تھی کہ اتنا بھیانک جرم کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور جرم قبول کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا جرم کیا ہے میں نے۔ جب بیان کرتے ہیں آقا کے سامنے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو نظر کو پھیر دیتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی چیز تھی جو آقا کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں جانے پر انہیں مجبور کی؟ تو آپ جب علماء سے سوال کریں گے تو یہی وہ جواب دیں گے کہ وہ جو تھے، اگرچہ انہوں نے شیطان بہکایا، جرم کر لیا، مگر اس جرم کا اقرار نبی کی بارگاہ میں وہ اس لیے کہ ان کے دل میں خوف خدا آیا کہ دنیا کی سزا منظور ہے، جو نبی دیں گے وہ قابل قبول ہے، مگر آخرت کی جو سزا ہوگی، قبر کی جو سزا ہوگی، وہ برداشت سے باہر ہے۔ یہی وہ ڈر، یہی وہ دہشت، یہی وہ خوف تھا ان کے دلوں میں کہ اپنے جرم کو قبول کیا اور جا کر خود چل کر حضور کی بارگاہ میں اقرار کیا، یا رسول اللہ وہ گناہ ہم نے کر لیا ہے، کیا معافی کی صورت ہے؟ آقا نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، اور پھیر لیا تو بھاگ نہیں آئے، حضور کی بارگاہ میں ہی رہے۔ ایک دن رہے، 2 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن، 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ نبی کی بارگاہ سے وہ ہٹے نہیں، جاتے اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے پھر نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ رحم نہیں فرمائیں گے، کرم نہیں فرمائیں گے، پھر میرے جرم کیسے معاف ہوں گے؟ آقا منہ پھیر لیتے۔ تاریخوں میں آیا ہے جب 40 دن کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی الہی نازل فرمائی کہ اے محبوب، جو میرا بندہ اپنا جرم قبول کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، آپ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آنے سے ہی میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ کتنا بھیانک گناہ تھا، کتنا بڑا گناہ تھا۔ آج کا انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، مگر یہ گناہ کرنے میں اسے بھی شرمندگی محسوس ہوگی۔ بڑا بھیانک، ایسے ایسے گناہ کرنے کے بعد بھی آقا کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے اور اپنے گناہوں کا جرم قبول کرتے اور معافی کی خواستگار ہوتے۔ اسی طرح سے ایک عورت نے غلط کام کرائی، عمل ہوا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، یا رسول اللہ، عورت بولتی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ ناجائز، میں نے گناہ کر لی، معافی کی کوئی صورت بتائیے، جو سزا ہے وہ منظور ہے۔ آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے ٹھیک ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو تشریف لے آنا۔ عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، پھر تشریف لے گئی، سزا جو بھی دے منظور ہے۔ آخر اس کی یہ زبان کس چیز کے بولنے پر مجبور کر رہی تھی؟ جواب دیں گے علماء، اس عورت کو دنیا کی سزا منظور تھی، آخرت کی سزا نبی کے فرمان کے مطابق، حدیث کی روشنی کے مطابق اس کے دل میں خوف تھا، وحشت تھی، قبر کے عذاب کی وحشت تھی، جہنم کے عذاب کی وحشت تھی، درد تھا، خوف تھا اس کے دل میں۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ کی کوئی نہیں جانتا، مگر نبی کی بارگاہ میں جرم قبول کر رہی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، پیدا ہو گیا بچہ، اب بچہ پھر جاؤ، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے جب تک تم پھر جاؤ واپس، جب دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو جائے گا بچہ دودھ چھوڑ دے گا پھر آنا۔ تاریخ گواہ ہے، پھر بچہ دودھ چھوڑ دیا، مل گئی عورت، حاضر ہو یا رسول اللہ،
ارے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار نبی کی بارگاہ میں گئی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، باندھ دیا۔ آقا نے فرمایا صحابہ سے لے جاؤ اسے، اس کے اوپر یہ زانی ہے، اس پر پتھر برسو، اسے ہلاک کرو۔ یہی اسلام کی سزا ہے۔ وہ سزا اسے منظور تھی، معلوم تھا کہ یہی سزا ہوگی، پھر بھی نبی کی بارگاہ میں 3 بار تشریف لے گئی۔ جان جائے گی مگر وہ منظور ہے، آخرت کی سزا منظور نہیں ہے۔ مگر کیسا ایمان ہے آج کا! آج کے مسلمان کو نماز پڑھنے کی بولو، اگر نہیں پڑھو گے تو قبر میں سزائیں ہوں گی، جب تک جب دیکھا جائے گا مریں گے جب۔ یہی جملہ ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ کیسے صحابی تھے جنہیں قبر کے عذاب کا اتنا یقین تھا کہ اپنا جرم بھی قبول کر رہے ہیں اور دنیا میں موت کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، شراب اور سٹہ بازی یہ حرام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی کھیل ہے، ان سے دور رہو۔ اگر دور رہو گے تو تم کامیاب رہو گے، تم ہدایت پر رہو گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو توبہ ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ دنیا کی نحوست سے تو اپنی جگہ پہ ہے، اس نحوست سے زیادہ آخرت کی سزا ہمارے لیے بھاری و بھرکم ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ تشریف لے جاتے، جن کے کمزور ایمان ہوتے یا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے، گناہ کر لیتے، وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے۔ آج بھی نبی کو حاضر و ناظر سمجھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ قدسی اسے کہتے ہیں کہ فرمان اللہ کا ہو، روایت رسول کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے تو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ بیان فرماتے کون؟ نبی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کریں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ نبی چہرہ پھیر رہے، واقعہ سنا آپ نے، اور 1 دن 2 دن نہیں، 40 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، مگر اللہ اپنے بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اب دوسرے لوگ اس کے گناہوں کا چرچا نہ کریں، جو کریں گے وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مگر آج عوام بھی اس کے گناہوں کا چرچا کرتی ہے۔ جب توبہ کر لی تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اس کے گناہوں کی چرچا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی زندگی بھر گناہوں میں ملوث رہا اور توبہ کر لیا، اس نے ناز سے توبہ کر لیا، جوئے سے توبہ کر لیا، سچے سے توبہ کر لیا، شراب پینے سے توبہ کر لیا، اب عمر تھوڑا زیادہ ہو گئی، مسجد پہ لگ گیا، نماز پڑھنے لگا، تو پوری قوم بولتی ہے 2 چوہے کھا کے بلی ہاتھ کو چلی ہے۔ یاد رکھو جب خدا اس کے گناہوں کو توبہ کیا ہے، معاف کر دیا ہے، اور حکم ہے نبی کا جس نے گناہ کر کے توبہ کر لے وہ ایسا گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، تو تمہاری کون ہستی ہے کہ جو اس کے گناہوں کو تم جو ہے اکھاڑ رہے ہو، اس کے گناہوں کا ذکر کر رہے ہو اور اس کو شرمندہ کر رہے ہو نہ ہو تمہارے بولنے سے وہ مسجد سے دور نہ ہو جائے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے گناہوں سے توبہ کریں، جو چیز غلط ہے اس سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تم گناہ کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب گناہ کر لو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، تو میدان محشر میں ہاتھ کو تکلیف دی جائے گی۔ زبان سے گناہ کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، تو
میدان محشر میں یا آخرت میں یا جہنم میں اسے زبان کو ہی جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی زبان لٹکائی جائے گی، اس کی زبان سے رسی باندھ کے اسے لٹکایا جائے گا، یعنی پورا زبان میں سے ہی وہ پورا جسم اس کا لٹکے گا۔ گویا چغلی، غیبت اور گالی گلوچ سے جو زبان سے گناہ ہوئے ہیں وہ زبان کو ہی سزا ملے گی، پیر سے چڑھ کر جو گناہ کیے گئے اسے پیر کو سزا ملے گی، پیٹ سے جو گناہ کیے گئے ہیں وہ اس سے سزا پیٹ کو ہی ملے گی۔ گویا جس عضو سے، جس انگ سے جو گناہ کیا گیا اسی انگ کو سزا دی جائے گی۔ اسی لیے آقا ارشاد فرماتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب بندہ اپنے جانوں پر ظلم کر لے، گویا جب تم یہاں پر تمہارے جب کوئی چیز کاٹی جائے یا تمہیں یہاں تکلیف دی جائے، اس ہاتھ پر تمہیں تکلیف دی جائے تو ہاتھ میں صرف تکلیف نہیں ہوتی، پورے باڈی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی درد سے جو ہے انسان کا پورا جسم تلملا اٹھتا ہے۔ تکلیف تو ہاتھ میں ہو رہی ہے مگر تلملا کیوں رہا ہے؟ پورے جسم کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس درد کی شدت اتنی ہے کہ وہ تلملا جاتا ہے، اس کو تکلیف پورے باڈی کو ہوتی ہے، پورے جسم کو ہوتی ہے، پورے بدن کو ہوتی ہے۔ تو گویا آدمی جب ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے کے بعد جب اسے سزا دی جائے گی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، پورے دل کو تکلیف ہوگی، پورے جان کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، جب تم جانوں پر ظلم کر لو، یعنی گناہ کر بیٹھو، گناہ کر لینا یہی جانوں پر ظلم ہے، اور جب جانوں پر ظلم کر لو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ، تو نبی کی بارگاہ میں حاضری دو، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، نبی کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اب وہ زمانہ تھا کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دیتے تھے، مگر آج یہ زمانہ ہے کہ تم نبی کو حاضر و نازل مان کر کہیں بھی اپنے گھر یا مسجد میں یا کہیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور نبی کا وسیلہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول و مقبول فرمائے گا۔ اور گویا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہوں سے توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے اس گناہ کے قریب اگر تم پھر دوبارہ نہیں گئے تو گویا تمہارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ تم توبہ کیے اللہ کی بارگاہ میں، تم زنا سے توبہ کیے اللہ کی بارگاہ میں، رو کر گرا کر نبی کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، تو اب تمہاری توبہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ نشانی ہے کہ اگر تم اس گناہ کے قریب نہیں گئے تو گویا تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی، تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، بالخصوص گناہ کبیرہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اپنے گناہوں سے توبہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔